کہ شریعت میں صرف مجاہدہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ مجاہدہ سے مقصود اللہ کی عبادت ہے۔ انسان کتنا ہی مجاہدہ کرے لیکن اللہ کی عبادت نہ ہو تو وہ مجاہدہ مطلوب نہیں ہے۔ لوگ گرجا گھروں میں، مندروں میں بیٹھ کر بہت مجاہدے کرتے ہیں، اور عبادت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دل مجاہدہ کے ساتھ اللہ کی عبادت سے جڑتا ہے تو خالق کی محبت پیدا ہوتی، اور مجاہدہ کیا اور عبادت نہیں کی تو پھر شیطان ہمارے دل پر بیٹھتا ہے اور وہم ڈالتا ہے، اور اس وہم کو کبھی کشف کی شکل دے دیتا ہے، اور ہم اس کو کشف سمجھنے لگ جاتے ہیں، الہام سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ سب شیطانی باتیں ہوتی۔ تو صرف مجاہدہ مطلوب نہیں بلکہ ساتھ عبادت ہے۔ اسی لیے 4 چیزیں بتائی جاتی ہے مجاہدہ میں: قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام، اور چوتھی چیز کیا؟ قلت کلام۔ یہ 4 چیزیں: کھانا کم، سونا کم، باتیں کم، لوگوں سے ملنا جلنا کم، یہ 4 چیزیں۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں نا، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، علی العموم نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قلت طعام کا مطلب کھانا چھوڑ دو، یہ غلط سوچ ہے۔ یہ خشک لوگوں کی باتیں کہ کھانا چھوڑ دو، ہرگز نہیں۔ اور جن روایتوں میں بھوک پر جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ فضائل اضطراری بھوک کے ہیں، سمجھے مسئلہ؟ اضطراری بھوک کا مطلب بیچارے کو کھانا نہیں ملتا، غریب ہے، فقیر ہے، تو اس کے لیے ہے کہ تو صبر کر، تجھے اس پر یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بیماری پر فضائل بیان فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بخار آنے سے جو ہے پتے کی طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم بیماری مانگتے رہیں اللہ سے، بخار مانگتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جیسے بیماری کے فضائل بیماری آنے کے بعد ہیں، اسی طرح بھوک کے فضائل بھوک آنے کے بعد ہیں۔ بھوکا رہنا شریعت میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انسان بالکلیہ بھوکا رہتا ہے تو نظر بجائے اللہ کے روٹی پر رہتی ہے، کھانے پر نظر رہے گی، اور پیٹ بھر کے اگر کھائے گا تو تبخیر معدہ پھر دماغ ہوگا، یعنی بہت کھائے گا تو ہمارے معدے سے دھوئیں اٹھتے ہیں، وہ معنوی دھوئیں ہوتے ہیں، اب وہ کہاں جائیں گے؟ دماغ پر، اور جب دماغ پر جائیں گے تو یا تو درد سر پیدا ہوگا یا اور تکلیفیں ہوگی، یا امام غزالی کہتے ہیں کہ تخیلات اور وہم کی بیماری ہو جائے گی۔ تو شریعت میں نہ بھوکا رہنا مطلوب ہے نہ بہت کھانا مطلوب۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ کلوا واشربوا کے ساتھ ولا تسرفوا لانا یہ دلیل ہے کہ کھانے پینے سے اس کا جوڑ ہے، اور جب اس سے جوڑو گے تو ترجمہ ہوگا حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المسرفین۔
اور یہ جو بعض مرتبہ ہمیں مغالطہ کیا ہو جاتا ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اب اس میں ہم نے پڑھا وہ فلاں بزرگ اتنا مجاہدہ کرتے تھے، فلاں بزرگ اتنا مجاہدہ کرتے تھے، وہ بزرگ رات میں بالکل جو ہے پوری رات جاگتے ہی رہتے تھے، حالانکہ کسی ادنا روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری رات جاگنا نہیں۔ اب فلاں بزرگ، یہ ان کے احوال ہے، یہ سمجھے، یہ ان کے احوال ہے۔ ہاں آپ سنت سمجھ کر نہ جاگے، ویسے ہی آپ جاگ رہے ہیں، کوئی حل نہیں۔ بس مرتبہ فلاں بزرگ بالکل نہیں کھاتے تھے، ان کی صبح شام آدھی پیالی، ٹھیک ہے، ان کے قوا بہت قوی تھی، وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، وہ مجاہدات بھی ایسے کرتے تھے۔ بلکہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی، تجزئهم ما تجزئ اہل السماء من التقدیس من التسبیح والتقدیس۔ اللہ کے وہ بندے وہ ہیں جن کو کافی ہو جاتا تھا جو فرشتوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ تجزئ اہل السماء، اہل السماء سے مطلب ملائکہ، یعنی وہ کیا چیز ہے؟ من بیانیہ التسبیح والتقدیس، یعنی ان کو جو ہے اللہ کی تسبیح تقدیس وہ کافی ہو جاتا تھا، اسی میں زندگی گزارتے رہتے تھے۔ لیکن یہ ان کے لیے، اب امام غزالی کی کتاب آپ اٹھا کر کے پڑھنے لگے اور اس میں وہ مجاہدات پڑھ لیے تو کل کو قبرستان پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، ہمارے بس کا یہ ہے کہ ہم کھائیں لیکن قلت طعام، کم، اعتدال کے ساتھ، نہ اتنا زیادہ کہ بخارات اٹھنے لگے، نہ اتنا کم کہ ضعف اور کمزوری آنے لگے اور ہم عبادت نہ کر پائیں، تو اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ زینت کی چیزیں، یہ کپڑے وغیرہ اللہ نے کس نے حرام کیے تم کو؟ کیوں خاموخواہ خشک صوفی بن کر اپنے اوپر حرام کر لیتے کہ میں یہ نہیں پہنوں گا، یہ نہیں پہنوں گا، یہ نہیں پہنوں گا۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، پاکیزہ پاکیزہ رزق اللہ نے دیا ہے، کھاؤ، کون منع کر رہا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور جب پاکیزہ چیز کھاؤ گے تو وَاعْمَلُوا صَالِحًا، عمل ہوں گے، اچھے عمل ہوں گے۔ تو قلت طعام کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال رکھا جائے۔ اگر اعتدال ہے تو انشاءاللہ تعالی اس پر عمل ہو گیا، اور اب تعالیٰ نے اس کی مثال روزوں سے دے دی ہم کو۔ جو روزہ رکھتے ہیں نا، یہ قلت طعام ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ دن بھر بھوکے ہیں، افطاری میں کھائیں لیکن اتنا نہیں جس کی وجہ سے ہمیں شدید نیند آنے لگے، ڈکارے آنے لگے، بے چینی ہونے لگے، تراویح نہ پڑھ سکے، تہجد میں اٹھنا مشکل ہو جائے، ایسا نہیں، کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ علمان الحفیظ، ہماری سحری اور افطاری کا حال کیا ہے؟ فرمایا ہماری سحری حفظ ما تقدم، اور ہماری افطاری تلافی ما فات، دو لفظ ہے۔ حفظ ما تقدم کا معنی دن بہت لمبا ہے بھائی، کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو، کم سے کم عصر تک تو نکل جانا چاہیے، حفظ ما تقدم۔ اچھا، اور افطاری کا کیا حال ہے؟ تلافی ما فات، جو کسر باقی رہ گئی ہے وہ پوری کرو۔ اگر ایسی سحری اور افطاری کر رہے ہیں تو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے دن بھر کے بھوکے ہیں، اب شام میں افطاری میں اعتدال رکھو،
سحری میں اعتدال رکھ، نہ سحری بہت زیادہ کہ جس کے بنیاد پر دن بھر ہم کچھ نہ کر سکے، نہ افطاری بہت زیادہ کہ رات میں ہم کچھ نہ کر سکے۔ باقی بالکلیہ جو انسان کھانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ غلط طریقے ہے، اسی ادنا روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، قطعاً نہیں۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں امام علامہ ابن جوزی کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا یہ خشک زاہد ہیں جو بالکلیہ کھانے کو ترک کرتے ہیں اور سراسر سنت کے خلاف ہے۔ اور پھر قل من حرم زینت اللہ کی آیت سے استدلال کیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحات سے استدلال کیا، اور پھر آگے نقل فرمایا علی قاری نے ابن جوزی سے کہ نبی علیہ السلام سے بھنا ہوا گوشت کھانا بھی ثابت ہے، ما رواہ البخاری، اور مرغ کا گوشت کھانا بھی ثابت ہے، ما رواہ الترمذی وغیرہ، یہ ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت نے ان چیزوں کو نہیں کھایا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ملا علی قاری نے، اور فرمایا کہ کسی نے آ کر کے یوں کہا کہ میں حلوہ نہیں کھاتا اس لیے کہ مجھ سے حلوے کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، تو حسن بصری نے فرمایا انہ احمق، بے وقوف ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، حضرت پسند کرتے تھے اس کو۔ اور پھر آگے جملہ فرمایا پھر میٹھا اور ٹھنڈا پانی بھی تو کیوں پیتا ہے، کیا اس کا شکریہ ادا ہوگا تجھ سے؟ حسن بصری سوال کر رہے ہیں اس کہ تو میٹھا پانی کیوں پیتا ہے، پھر ٹھنڈا پانی کیوں پیتا ہے، جوس کیوں پیتا ہے، شربت کیوں پیتا ہے، کیا اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقلیل طعام کا مطلب ترک طعام نہیں، اعتدال ہے، اعتدال۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی اعتدال طعام کے ساتھ گزاریں۔ نمبر 2 تقلیل منام، کم سونا۔ قرآن میں مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن، قم اللیل، رات میں اٹھو، کم سو، آدھی رات اٹھو، آدھی سے کچھ کم کچھ زیادہ۔ تو رات میں اٹھنا اور کم سونا مطلوب ہے، لیکن صرف جاگنا مطلوب نہیں بلکہ اس کے ساتھ عبادت مطلوب ہے۔ ورنہ جاگتے تو بہت سارے ہیں ہمارے نوجوان، رات کو 2-2 3-3 بجے تک چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، جاگتے ہیں نا وہ بھی۔ یہ جاگنا مطلوب نہیں ہے۔ کون سا جاگنا؟ عبادت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات میں کم سوتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خوفا و طمعا، بہت سے لوگوں کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں رات، کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، دعا اللہ سے امید بھی ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ امید ہے غفور الرحیم، لیکن ڈر ہے کہ قہار و غضاب کی، کہیں میری عبادت کو دھتکار نہ دے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک لفظ ہے صمد، ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ کوئی تقریر وقریر نہیں، میری آپ کی اصلاح کی بات ہے، ہماری اپنی اصلاح کرنا ہے۔ ہم آئے اس لیے ہیں تاکہ مذاکرہ کے ذریعے سے میری بھی اصلاح ہو، آپ کی بھی اصلاح مقصود۔ صمد، حضرت ماں یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے
مجھے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صمد کا ترجمہ فرماتے تھے اللہ کی ذات بری البیلی ہے، البیلی۔ اور پھر فرمایا کہ ابے پیارو مجھے پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا۔ شیخ کہتے تھے ابے پیارو مجھے پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا۔ فرمایا حضرت آپ نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں، سنو، اس معشوق کو کہتے ہیں کہ عاشق راتوں رات تڑپتا رہے اس کے لیے، اور معشوق یہ کہے جب چاہوں گا جواب دوں گا، تو چاہے تڑپتا رہے۔ یہ فون پہ فون لگائے جا رہا ہے، فون پہ فون لگائے جا رہا ہے، ادھر سے فون اٹھایا ہی نہیں جا رہا ہے، میسیج بھیج رہا ہے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے، ٹیکسٹ میسیج کر رہا ہے اور کیا کیا۔ ارے واقف ہے اس دنیا سے، اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنے روابط قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ نہیں تو قریب میں کسی کو فون کر کے جاؤ نا، ذرا فون لے کر ذرا بات کرا دو، تو دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کوئی جا رہا ہے دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ ایسی معشوق کو البیلی ذات کہتے ہیں۔ فرمایا سمد کا یہ ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ اللہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے جو میرے ایک آدھے سجدے کا بھی محتاج نہیں ہے، ایک آدھے سجدے کا بھی۔ اور جب وہ محتاج نہیں ہے تو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی تم میرے سامنے پیشانی رگڑتے رہو، میں جب چاہوں گا قبول کروں گا۔ تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں، تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہماری؟ وہ تو کہتا ہے کہ تم نہیں کرو گے، میری بہت مخلوق ہے، میں ان کو ایمان کی دولت دے دوں گا، وہ تم سے زیادہ عبادت کریں گے۔ ہم جب پڑھتے تھے سہارنپور میں تو ٹیونیشیا کی ایک جماعت آئی تھی، اس میں ایک نو مسلم تھے، وہ جلدی عصر کے بعد تسبیح، بہت جلدی تسبیح پھراتے تھے۔ حضرت شیخ کو ملنے آئے تھے، شیخ عمر صاحب کو، وہ جماعت عصر کے بعد، تو اس میں ایک ساتھی بہت جلدی تسبیح پھیرتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی بہت جلدی تسبیح پھراتے ہیں یہ؟ تو وہ جو مترجم تھے انہوں نے کہا کہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان صاحب نے جو جواب دیا، ہم تھے وہاں بیٹھے ہوئے، ان صاحب نے جواب دیا کہ حضرت سے کہیے کہ یہ سب تو پیدائشی مسلمان ہیں، نہ معلوم کتنے درخت جنت میں تسبیح سے لگا دیے، میں نیا مسلمان ہوں، 3 سال ہوئے ہیں، اب کتنا جیوں گا مجھے نہیں پتا، تو میں جلدی تسبیح پڑھتا ہوں تاکہ میری جنت آباد ہو جائے۔ کتنا ایمان اس کا پکا ہوگا اللہ پر، میرا آپ کا ایمان پکا نہیں اتنا۔ تو کہنے کا مطلب قلت منام۔ اچھا، یدعون ربہم سے ایک تفسیر علماء نے اور بھی فرمائی کہ اگر رات میں نماز نہیں پڑھ سکا، آنکھ کھلی، فرمایا بیٹھ کر کم سے کم ذرا سی دعا ہی کر لیں، وہ بھی ثابت ہو گیا، کچھ 2-4 تسبیح پڑھ لیں، وہ بھی کام چل جائے گا۔ اور وہ بھی اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لیجیے، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، تو صرف جاگنا مطلوب نہیں، عبادت مطلوب ہے، لیکن کتنا جاگیں؟ اتنا جاگیں کہ جس میں بشاشت رہے، اتنا نہ جاگیں کہ جس میں بشاشت نہ رہے، نہ قرآن پڑھنے میں لذت ہے، نہ نماز پڑھنے میں لذت ہے، ایسا نہ کرے۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے
اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه وما يدري ما يقول فليقصر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے رات میں کوئی اٹھے نماز کے لیے اور قرآن پڑھنا بھاری پڑ رہا ہے نیند کی وجہ سے اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں، حضرت نے فرمایا نماز چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، سو جاؤ، اپنی ذات پر زبردستی نہ کرو. یہ تو مسلم میں ہے. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ نہ معلوم اس حال میں اگر تو دعا اور نماز پڑھنے جائے گا تو بجائے دعا کے بد دعا نہ نکل جائے. جب نیند بہت ہوتی ہے نا تو کیا بولنا کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. تو دعا کرنے جا رہا تھا اللہ میری مغفرت کر دے، وہاں نکل گیا اللہ میری مغفرت نہ کرنا. نیند کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. خمار جب دماغ پر آ جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے. فرمایا سو جاؤ. ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ ہوگا لطیفہ ہوگا، اسی پر لکھا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایک مزدور تھا، یوپی میں اس کو دوم بولتے ہیں، دوم. تو حضرت نے دوم کا لفظ لکھا ہے. مزدور تھا اور وہ کھیت میں کسی کے لیے کام کرتا تھا تو بیچارے کو پیدل جانا پڑتا تھا روزانہ، بہت لمبا کھیت میں جانا پڑتا تھا. تو وہ روزانہ دعا کرتا تھا اللہ مجھے گھوڑا دے دے، اللہ مجھے گھوڑا دے دے، اللہ مجھے گھوڑا دے دے، مجھے گھوڑا دے دے. اب گھوڑا دے دے لیکن کوئی قید وید تو لگائی نہیں. ایک دن وہ کھیت میں کام کر رہا تھا اور اس گاؤں کے پردھان چودھری، سرپنچ ہم جس کو بولتے ہیں، اس کی گھوڑی حاملہ تھی اور اس نے کھیت میں بچہ دے دیا. تو اس پردھان نے، اس سرپنچ نے دیکھا کہ اس گھوڑی کو اٹھا کر اب کون لے جائے گا گھر پہ بچے کو. تو اس کو دیکھا اس مزدور کو، کہا ادھر آ، یہ میری گھوڑی جو ہے اس کا بچہ ہے، اس کو اٹھا کر کے گھر لے چل. اب وہ بیچارہ مزدور تھا، اس کو اٹھانا پڑا. تو گردن پر اٹھا کر اس بچے کو لے جا رہا ہے اور دل دل میں کہہ رہا ہے اللہ مانگا تھا نیچے مل گئی اوپر، مانگا تھا نیچے مل گئی اوپر. یعنی میں نے تو اپنی سواری کے لیے مانگا تھا، یہ مجھ پر سوار ہو گئے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اسی حدیث کے ذیل میں لکھا ہے. کون سی حدیث؟ کہ جب نیند آئے تو سو جاؤ، زبان سے کیا مانگ لو گے اور قبولیت کا وقت ہوگا، کہیں آبادی کے بجائے بربادی نہ ہو جائے، رحمت کے بجائے لعنت نہ ہو جائے. تو تقلیل منام کا مطلب ہوتا ہے سونا کم، لیکن اتنا کم بھی نہ سو جس کی وجہ سے انسان پریشان رہے. البتہ کم سونے کا فائدہ ایک محدث نے لکھا ہے، فرمایا اذا کثر الصلاۃ فی اللیل حسن وجہہ فی النہار. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک محدث کا جملہ ہے. انسان رات میں جب نمازیں بہت پڑھتا ہے اللہ دن میں اس کے چہرے کو منور فرما دیتے. تو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ کتنا بڑا فائدہ. لوگ آج کل تو جوان بھی طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں خوبصورت بننے کے لیے، دنیا بھر کی چیزیں. ان کو بتائیں کہ تمہیں کوئی چیز استعمال نہیں کرنی پڑے گی، رات میں تھوڑی سی نماز پڑھو، تھوڑی سی نماز. اچھا تہجد کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سنو، بخاری شریف میں ہے کہ حضرات صحابہ فجر کے بعد خواب بیان کرتے تھے اور حضرت تعبیر دیتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر کے دل میں بھی داعیہ ہوا. کتنے بجے؟ 40. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی داعیہ ہوا میں بھی کوئی خواب دیکھوں. جوان تھے، مسجد میں سوتے تھے اور اس وقت مسجد کے دروازے بھی نہیں تھے، کتے بھی آتے تھے. مدینے میں کتے بہت تھے تو کتے بھی مسجد میں آتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے جی میں بھی آیا کہ میں کوئی خواب دیکھوں، حضرت کو بیان کروں.
فرمایا میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے مجھے لے کر چلے، ایک باغ بتایا، پھر ایک آگ، تو جب آگ بتائی تو میں بھاگنے لگا تو ان دونوں نے پکڑ لیا، بھاگو مت۔ اب میں رک گیا وہاں، بس اتنا سا خواب تھا۔ فرمایا میں اٹھا تو اب میری ہمت نہ ہوئی بچہ ہونے کی وجہ سے کہ حضرت کو بیان کروں میں، تو میں نے اپنے آپا جان حضرت حفصہ سے کہا، بڑی بہن تھی، کہا حضرت سے تعبیر پوچھ لینا میری۔ اب حضرت حفصہ نے تعبیر پوچھی کہ عبداللہ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی تعبیر کا جواب نہیں ہے، نے صرف اتنا فرمایا نعم العبد عبداللہ لو قام فی اللیل قلیلا، عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے اگر تھوڑی سی تہجد پڑھ لیا کرے، 2-4 رکعت پڑھ لیا کرے۔ اب محدثین بحث کرتے ہیں کہ خواب اور اس جملے میں کیا مناسبت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ربط یہ ہے کہ وہ جو آگ دیکھ کر بھاگے تھے نا، اگر عبداللہ تہجد پڑھتے ہوتے تو جو انسان تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو مضبوط بناتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ یہ بھاگنا دلیل ہے تہجد نہ پڑھنے کی۔ اگر تہجد پڑھتا تو یہ بھاگتا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے تہجد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دل مضبوط ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کی صفت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے چمکتے تھے آثار سجود سے، دنیا کی چیزوں کے استعمال سے نہیں۔ کون ہے جو ان جوانوں کو بتائے کہ تم خوبصورتی چاہتے ہو، سجدے میں پڑ جاؤ اللہ کے سامنے، اللہ تمہارا چہرہ خوبصورت بنا دے گا، اللہ تمہارا چہرہ منور بنا دے گا۔ تو میرے عزیز و میرے بھائی، قلت طعام کا مطلب اعتدال، قلت منام کا مطلب بھی اعتدال۔ نہ بہت سوو جس کے بنیاد پر عبادتیں فوت ہو جائیں، اور نہ اتنا کم سوو جس کی وجہ سے بشاست ختم ہو جائے، طبیعت نہ لگے۔ اعتدال کے ساتھ رات میں اٹھو۔ اس وقت رمضان میں حق تعالیٰ نے قلت طعام کی مثال روزوں سے ہم کو دے دی، اور قلت منام کی مثال تراویح اور تہجد سے دے دی، کہ ادھر تراویح پڑھتے ہیں ادھر تہجد پڑھتے ہیں، قلت منام ہو گیا۔ اب اگر اس کی تلافی کرنا ہے، دن میں آرام کر لیں، دن میں تھوڑا سا لیٹ جائیں، سو جائیں، جیسے فجر کے بعد سو جاتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی تلافی کر لیں۔ اور تیسری چیز ہے قلت کلام، باتیں کم کریں، کم باتیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آخر کھانا جو ہوتا ہے نا وہ ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کتنا کھائے گا؟ چلو پیٹ بھر کر کھائے گا تو بھی کتنا، اس کی حد ہے۔ پینے میں ایک حد ہے، سونے میں بھی ایک حد ہے۔ سوئے گا کتنا سوئے گا؟ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ ہمارا ایک ساتھی تھا افغانی، اس وقت افغان کے طلبہ بہت پڑھنے آتے تھے، تو کہا افغانی ساتھی تھا، اس کے کھانے کا عالم یہ تھا کہ وہ 17 خوراک کھاتا تھا۔ وہاں کی اصطلاح میں ایک خوراک جو ہے نا 2 روٹی وہ بڑی والی اور ایک پیالہ دال، تو ایسی 17 خوراک وہ مدرسے سے لیتا تھا۔ اس کا مطلب 34 روٹی اور اتنی ساری دال۔ حضرت فرماتے تھے کہ مدرسے والوں نے دیکھا کہ بہت کھا رہا ہے تو اس کو چھٹی کے وقت میں لکڑیں توڑنے پر لگا دیا، لکڑیں توڑو چولہا جلانے کے لیے۔ اب فرمایا کہ وہ سوتا تھا تو ایسا سوتا تھا کہ جمعرات کو رات سو جاتا تھا تو جمعہ کے وقت بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر غسل خانے میں لے جانا پڑتا تھا، ایسا سوتا تھا۔ لیکن حد تو ہو گئی، کھانے میں حد ہو سکتی ہے، سونے میں حد ہو سکتی ہے، لیکن
کلام میں کوئی حد نہیں، بولتا ہی جا رہا ہے، بولتا ہی جا رہا ہے، بولتا ہی جا رہا ہے۔ دوسری بات، کھانے کی لذت بھی ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتی ہے نا، کتنا ہی بہترین کھانا کیوں نہ ہو، لیکن بھئی پیٹ بھر لیا، آپ کیسا ہی ہو بھئی چھوڑ دو۔ اسی طرح سونے کی لذت بھی جب نیند پوری ہو گئی چھوڑ دو، اب لذت نہیں آئے گی، اب سونے میں مزہ نہیں آتا، لیکن کلام کی لذت کبھی ختم ہوتی ہی نہیں، بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، تو جس کے نتیجے میں برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، غیبت میں، چغلی میں، تہمتوں میں، الزام میں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی یہ ہے لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بیکار باتوں سے، ابس باتوں سے۔ یاد رکھو یہاں ایک دو مسئلے، ابس باتوں سے بچنے کو کہا ہے، ضروری بات ضرور کرنا ہے، ضروری اس لیے کہ تعلیم و تعلم اسی پر موقوف، پڑھنا پڑھانا اسی پر موقوف، اور بہت سارے مسائل اسی پر موقوف، اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں، ضروری بات ضرور، بلکہ روزی روٹی کمانے کے لیے اگر کوئی باتیں کرتا ہے، مثلا دکان پر کوئی خریدار آ گیا، اب اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یہ کپڑا اتنے میں ہے، یہ اتنے میں ہے، یہ اتنے میں ہے، بتا رہا ہے، یہ بھی بالکل جائز، اس لیے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جائز۔ بلکہ ہمارے مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اگر کنجرا کا معنی مارکیٹ میں کھڑے ہو کر لاڑی پر فوڈ بیچنے والا، فرمایا کنجرا اگر امرود بیچ رہا ہے اور دن بھر بول رہا ہے امرود لے لو، امرود لے لو، امرود لے لو، فرمایا رزق حلال کے لیے یہ ابس میں داخل نہیں، باعث ثواب ہو جائے گا۔ یہ ضرورت کا کلام ہے، اب بالکل کریں اسے۔ یا مہمان آ گئے، ایسی بات ہے، آپ کو بات کرنا ہوگا، خیر خیریت اس کی پوچھنا ہوگا، آپ کی طبیعت، ان کے گھر والے، بھئی کیا نظام الاوقات ہے آپ کے، کیسے آپ آئے، کھانا کھایا، یہ ضرورت کی باتیں ہیں، یہ عبث میں داخل نہیں۔ یا اسی طرح مسئلے مسائل کا بتانا، یہ سب ضرورت کی باتیں، بلکہ طبیعت کو ذرا سا جو ہے انبساط پیدا کرنے کے لیے، طبیعت کو بعض مرتبہ طبیعت پر قبض طاری ہو جاتا ہے، اچھا ہی نہیں لگتا، تو کچھ طبیعت کھولنے کے لیے اگر دوستوں سے تفریحی کلمات کہہ دیے جائیں، ذرا ہنسی مذاق کی ایک دو بات، بشرطے کہ وہ غیبت نہ ہو، الزام نہ ہو، برائی نہ ہو، کسی کے خلاف، تو جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبدالستانوی وغیرہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اسی طرح کو تفریحی بات، آپ نے تعلیم میں کل نہیں سنا عصر کے بعد کہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ وہ جو حاجی صاحب تھے لقمہ دینے والے، انہوں نے کہا ہاں، یعنی جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ نے ان کا لقمہ لیا یا میرا لیا؟ اور میں نے یہ سوچا کہ یوں کہیں گے کہ میرا لقمہ ہے، اس کا لقمہ ہے، تو پھر میں کہوں گا ان کی تو نماز کلام کرنے سے فاسد ہو گئی، تو پھر آپ کی نماز۔ تو مولانا خلیل احمد صاحب نے وہ مزاحی جملہ ہے کہ میں کوئی باولا ہوں؟ تو تفریح کے لیے ذرا سے اس طرح کے کلمات، تو حضرت تھانوی وغیرہ بیٹھے ہوئے اور کچھ اس طرح کی تفریحی باتیں ہو رہی ہے، پھر حضرت تھانوی نے فرمایا آخر میں، حضرت ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا، معاف فرمائیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا مولوی اشرف علی کیا یہ بھی وقت ضائع ہوتا ہے؟ طبیعت کھولنے کے لیے تاکہ عبادت میں دل لگے، باعث ثواب ہے۔ اب دیکھیں کیسی گر کی بات فرمائی، یہ اس میں داخل نہیں ہے، ابس باتیں بیکار، جس سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے بجائے اپنے آپ کو ذکر میں لگانا یہ بہتر ہے۔ اس پر میں آخری حدیث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کروں، ان مالک رحمہم اللہ تعالی انہ بلغہ، موطا امام مالک کی روایت،
اور بلاغات مالک بڑی زبردست ہے، اس کے سندیں موجود ہیں، قریباً 60 بلاغات ہیں۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ان عیسیٰ علیہ السلام قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، بہت باتیں نہ کرو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، فإن کثرت الکلام، اب سنو، فإن کثرت الکلام تقسی القلوب، اس لیے کہ بہت دنیا کی باتیں کرتے رہنا یہ دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وقاسی القلوب بعید عن رحمت اللہ ولا یعلمون، اور فرمایا جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، اپنی رحمتوں سے دور کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ انداز لگائیں کہ بہت باتیں کرنے سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے، جب اللہ سے دور ہو جائیں گے تو اس کی رحمت کہاں ملے گی، اور جب رحمت نہیں ملے گی تو عنایتیں پھر چاہے کتنا ہی کچھ کہتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تیسری چیز ہے قلت کلام، باتیں کم کریں، کم باتیں کریں، کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر باتیں کم کرو گے تو۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں باقی جو باتیں ہیں قلت کلام کے سلسلے میں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر توفیق عطا فرمائے، اور حق تعالی جل شانہ ہمارے رمضان کو اسی طرح گزارنے کی، بلکہ اور دنوں کو بھی اسی طرح گزارنے کی توفیق دے جیسے شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب